وہ علم کے تو سیکھے، مشتاق نگاہ کانے، بیٹھا ہے تھکا ہارا، طالب کسی راہ کا نے۔ آدم کے ضمیر اس کا، نقش دو جہاں ڈھا دے۔ ہے آہ کی لذت سے، بے آہ و کہہ کنے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو علم تو سیکھ رہا ہے وہ نگاہ باطن کا شیدائی نہیں، وہ راہ میں تھکن سے چور ہو کر بیٹھ جانے والا علم ہے، راستہ طے نہیں کر سکتا، تجھے منزل مراد کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اس علم میں خود کو یا خدا کو پہچاننے والی آنکھ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے جو آج کا علم جدید تعلیم جو دے رہا ہے۔ وہ آدمی جس کا ضمیر دونوں جہانوں کا مصور ہے، جس کی ہستی کے باعث دونوں جہاں با رونق ہیں، اس کا یہ عمل جہانوں کی مصوری لذت عشق کی بدولت ہے، کی لذت کے بغیر نہیں۔ ہر چند کے عشق اس کا گردش میں اسے رکھے، جو داغ جگر پھونکے وہ سینہ مہکانے۔ میں آنکھ ہٹاؤں کیوں اس روئے نگاریاں سے، اس مست تغافل کو کچھ وقت نگاہ کانے۔ اقبال قبا پہنے دنیا کے کرے دھندے، کچھ دخل فقیری میں دلق اور کلہ کا نے۔ مانا کہ اس کے یعنی محبوب حقیقی کے عشق نے اسے راہوں میں بھٹکنا سکھلا دیا ہے، لیکن وہ داغ یعنی منزل کی تمنا جو جگر کو جلا دے چاند کے سینے میں موجود نہیں۔ اگرچہ چاند بھی فلک کی وسطوں میں آوارہ پھرتا ہے، لیکن اس کی یہ آوارگی منزل کی تمنا کے لیے نہیں، یہ داغ آوارگی صرف انسان کو نصیب ہوا ہے۔ ماں کہتے ہیں چاند کو اور نے مینس نہیں۔ میں اپنے محبوب کے دلکش اور خوبصورت چہرے سے نظریں نہیں ہٹاتا، لیکن اپنے حسن میں مگن اس محبوب کو جس کا شیوہ ہی عاشقوں کو ستانا ہے، ہم پر ایک نگاہ ڈالنے کی بھی فرصت نہیں۔ پھر آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں، اقبال چغا پہن کر بھی دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ درویشی بوریا نشینی سے اور فقیری ٹوپی پہننے سے نہیں آتی۔ درویشی لباس کی درستگی کا نام نہیں، دل کی صفائی کا نام ہے۔